نمرود بادشاہ کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ 12ویں سیارے سے آنے والی مخلوق یعنی نیفیلیمز کیا اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے تھے؟ قوم عاد یعنی بڑے انسان، اونچے جائنٹ، بگ فوٹ، کیا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے تھے؟ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی آپسی لڑائی نے نئی تہذیبوں کی بنیاد رکھی اور اس لڑائی کے اثرات آج کے معاشروں میں پائے جاتے ہیں؟ یونان، مصر اور بابل کی تہذیبوں کے اندر کیا چیز مشترک ہے؟ کیا ان تہذیبوں کے اندر جتنے بھی خداؤں کے، دیوتاؤں کے نام ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں؟ آئیے آج کی جو ویڈیو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس چیز سے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹوں نے دنیا کو کس طریقے سے بدل کے رکھ دیا۔ جی ٹائم ٹریولرز، میں آج آپ کو پھر لے جاؤں گا ہزاروں سال پہلے۔ اپنی پیٹی باندھ لیجئے اور سیلاب عظیم یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہوا، وہ دیکھیے۔ تو ہم بات کریں گے آج پھر ایک بڑی اور قدیم اور عالمی جنگ کی، جس کا نام تھا ٹائٹونوماکی یا ٹائٹونومچی بھی کہا جا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 3 بیٹے سیم، حام اور یافس تھے۔ انسانی نسلوں کے اباء و اجداد یہی 3 لوگ تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد نسل انہی سے چلی، جنہوں نے عظیم طوفان کے بعد کی معلوم دنیا کی اکثریت تشکیل دی۔ یہ وقت تقریباً 3300 قبل مسیح یعنی آج سے 5300 سال پہلے کا ہے، 5300 ایئرس، جب دنیا طوفان کے اثرات سے بحالی کے مراحل میں سے تھی۔ جیسا کہ انسانی تاریخ اکثر ثابت کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات نے جنم لیا۔ یہ تنازع نہ صرف زمینی تقسیم کا باعث بنا بلکہ نظریاتی اور روحانی تصادم کا بھی اسٹارٹ تھا، پیش خیمہ تھا، بھوشیوانی تھی۔ اس اختلاف نے، اس مسئلے نے تاریخ کے اہم ترین تنازعات میں، اہم ترین جھگڑوں میں ایک کو جنم دیا، جس کے اثرات آج بھی دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ نوح کے بیٹوں کی تقسیم جغرافیائی، کلچرلی اور ان کے اثرات، ان کے ایفیکٹ۔ بابل کی روایت کے مطابق نوح کے بیٹوں کی تقسیم ایک منظم انداز میں کی گئی تھی۔ سیم کو مشرق وسطی یعنی کہ سینٹرل ایسٹ، مڈل ایسٹ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے دیے گئے، جن میں بعد میں کنعان شامل ہوا۔ حام کی اولاد نے افریقی سرزمین پر قبضہ کر لیا، جہاں مصریم، مصر کے بانی کو مصریم کہا جاتا ہے، نے مصر کی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ کوش، جو حام کا بیٹا تھا، نے اشور اور اس سے آگے تک حکمرانی کی۔ اچھا، کوش کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا تھا نمرود۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے نمرود جو تھا وہ نوح علیہ السلام کا پڑ پوتا تھا۔ یافس کی نسل کو یورپ اور ایشیا کے شمالی اور مغربی حصے ملے۔ شمالی یعنی کہ نارتھ سائڈ کے اور مغربی یعنی کہ ویسٹ سائڈ کے حصے ملے، یعنی کہ موجودہ یورپ۔ یہ تقسیم نہ صرف جغرافیائی تھی بلکہ مختلف کلچرل اور ان کی جو روایات تھی، ان کی جو پرمپرائیں تھیں، ان کو تشکیل دینے کا بھی باعث بنی، سبب بنی، ریزن بنی، جو آج کی تہذیبوں کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ حام کی نسل اور نیفیلیمز۔ حام کی نسل کو بائبل کی مختلف روایات میں باغیانہ یعنی بینڈت یعنی کہ لڑتے رہنے والی خصوصیات کا حامل بتایا گیا ہے۔ ان کی اولاد نیفیلیم اور ریفائم جیسے دیو قامت یعنی کہ بڑے جائنٹ
जो आजकल आप पिरामिड ऑफ इजिप्ट की वीडियो देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जाइंट लोग बड़े बड़े पत्थर उठा के फिर रहे होते हैं, तो उनके बारे में ये बात हो रही है। वो हाम की नस्ल में से कहे गए हैं, जिन्हें गैर मामूली यानी दिव्य शक्तियां थी जिनके पास, और इसके अलावा ये बहुत ही ताकतवर थे। ये देव का मत जाइंट बड़े इंसान जैसे कि बाइबल और दूसरी कदीम रवायात में जिक्र किया गया है, अनुनाकी के डीएनए की बाकियात का नतीजा है। यानी कि जिस एक बला को ज़मीन से बकौल साहिल अदीम के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई ऐसी आसमानी मखलूक ज़मीन पर आ गई थी जिसने अपना बीज हर जगह पर छोड़ दिया था, तो उस पूरी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिससे वो पूरी की पूरी जो एलियन नस्ल थी, जो किसी और जगह से आई मखलूक थी, वो तबाह हो गई। लेकिन उस मखलूक ने इंसान को इंसान के अंदर मॉडिफिकेशन करना, यानी कि इंसान को सुपर ह्यूमन बनाना सिखा दिया था। तो कहा यही जाता है कि जो अनुनाकिस थे वो आसमानी मखलूक के जो है आसमानी मखलूक थे, और उन्होंने अपना डीएनए हाम की औलाद में डाल रखा था, जिससे हाम की औलाद की जो खसूसियात थीं वो थोड़ी सी ताकतवर थीं, दिव्य शक्तियों वाली थीं। अच्छा, नेक्स्ट इसके अगेंस्ट सैम की नस्ल को पाकीज़गी और इलाही वादे के हामिलीन के तौर पे पेश किया गया। सैम जो कि पहला बेटा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, उसकी नस्ल को अच्छे इंसानों में गिना गया। सैम की नस्ल से मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अहम शख्सियत का ज़हूर हुआ, या वह अहम शख्सियत वजूद में आई जिन्होंने इलाही निज़ाम यानी अल्लाह के सिस्टम, गॉड के सिस्टम को तरजीह दी और उसको बनाया। कूश, ज़्यूस, बेलूस, अच्छा ये एक ही शख्सियत है शायद जिसके 3 अलग अलग तहजीबों में 3 अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये एक ताकतवर शख्सियत थी। कूश हाम का बेटा और इसका बेटा निमरूद था, एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आता है। बाइबल में कूश को निमरूद का वालिद कहा गया है जो बाबिल का बानी था। कूश को यूनानी कहानियों में ज़्यूस, बेलूस के तौर पर भी जाना जाता है, जो आशूरी सल्तनत के बादशाह और बनाने वाले थे। मिस्री रवायात में कूश का मुवाजना, कंपैरिजन, कूश की तुलना ओसाइरस से की जाती है, जो जिंदगी के बाद के देवता के तौर पर मशहूर है। तारीख की कदीम ज़राए यानी कि पुराने सोर्सेज जो तारीख के हैं, जैसे थेलस, कूश को एक अजीम ताकतवर शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं, जो इंसानी बुलंद हौसला और अजमत के बारे में बताते हैं। मिस्रियम यानी कि सेट और बगावत की मिरास, यहाँ पर आपको एक मूवी याद आएगी गॉड ऑफ इजिप्ट। उसके अंदर वो क्या कहते हैं, एक बटलर जेरार्ड होता है, वो बेसिकली सेट देवता का किरदार अदा करता है जो कि बगावत कर देता है। कूश के भाई मिस्रियम मिस्र के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें मिस्री देवता सेट के साथ मुंसलिक किया जाता है, जो तूफानों और इंतशार के देवता के तौर पर मशहूर है। मिस्रियम सेट की हुक्मरानी को बगावत और चैलेंज की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है, जो इलाही अहकामात के खिलाफ थी, जो कुदरत के कानून के खिलाफ थी। मिस्रियम का ताज जिस पर सींग बने हुए थे, हाम की नस्ल की ताकत और बागियाना बंडित खसूसियात की नुमाइंदगी करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बरक्स सैम की नस्ल का ताजे इलाही फजल और जायज़ हुक्मरानी की अलामत थी, यानी कि जो कूश या हाम की नस्ल थी वो लोग यजीद के ख़ानदान वाले थे, यानी कि यजीद ने जिस तरीके से, यहाँ पाकिस्तान आर्मी के लोग कह लो कि जैसे उनको वोट नहीं होता लेकिन वो मुल्क पे हुकूमत करते हैं, जबकि एक्चुअल हुकूमत सीम वालों की थी
کیونکہ وہ سیم والے تھے، وہ پاکیزہ تھے اور وہ اللہ کے یا اس وقت جس بھی گاڈ کی پوجا کی جاتی تھی اس کے حکم کو ماننے والے تھے، یعنی کہ کائنات کو کائنات کے نظام کے تحت ہی چلانے والے تھے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ٹائم ٹریولرز۔ ہوپ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں تو مجھے ضرور بتائیں۔ ہام ایلیس کرونوس، بغاوت کا بابا۔ جی ہاں، ہام تھا بغاوت کا بابا۔ ہام جو یونانی کہانیوں میں کرونوس کے طور پر جانا جاتا ہے، بغاوت کی اس داستان کا سینٹرل کریکٹر ہے۔ کرونوس کی طرح ہام نے بھی اپنے بھائی سیم کے الہی احکامات کو یعنی کہ قدرت کے نظام کو چیلنج کر دیا۔ مصری روایت میں ہام کو گیپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، گیپ کے ساتھ اس کی تلنا کی گئی، گیپ جو کہ زمین کا دیوتا ہے۔ ہام کی بغاوت اور سیم کے الہی وعدے کے خلاف ان کی جدوجہد، ان کی کوشش، ان کی سٹرگل زمینی خواہشات اور روحانی اطاعت کے درمیان، یعنی کہ ایک بندہ جو ہام تھا وہ نفس کا پجاری تھا، وہ شیطان کا پجاری تھا، اور دوسری طرف سیم جو تھا وہ اللہ کا، وہ بھگوان کا پجاری تھا۔ تو ان دونوں کی درمیان جو ہے ایک قسم کی جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ کائنات میں شیطان کا نظام چلے گا یا اللہ کا نظام چلے گا۔ ٹائٹونومکی یا ٹائٹونومچی اور یونانی کہانیوں پر اثرات۔ یونانی کہانیاں اور بائبل کی کہانیوں کے درمیان بہت ساری مشابہتیں ہیں، ان کی تلنا کی جا سکتی ہے۔ قدیم روایات کے گہرے تعلق کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہام، کوش اور مصریم یونانی دیوتاؤں کی پینتھیون میں، یعنی جو یونان کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے چینل پہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ 12 دیوتا یونانی پینتھیون، یعنی پینتھیون ایک ان کے خداؤں کا ایک سرکل ہے، اس کے اندر آتے ہیں۔ پینتھیون میں کرونس، زیوس اور ہارڈیز سیٹ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ٹائٹونوماکی جو ٹائٹنز اور اولمپینز کے درمیان جنگ تھی، سیم اور ہام کے نسلوں کے تنازعوں کا عکس پیش کرتی ہے۔ یہ جنگ الہی نظم و ضبط اور باغیانہ حوصلوں کے درمیان ایک تصادم، ایک جنگ، ایک پرابلم کی علامت ہے۔ آخر میں یہ داستان جو بائبل کی تاریخ اور کہانی نمونوں کا امتزاج ہے، ایک مکسچر ہے، انسانی تہذیب کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے ایک منفرد زاویہ، ایک الگ سے دیکھنے کی جو ہے نظر دیتی ہے۔ نوح کے بیٹوں کے درمیان یہ تقسیم اور جھگڑا آج بھی کلچرل اور ریلیجیس شناختوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ کہانی جو تاریخ، کہانیاں اور ثقافتی یادداشت کو یکجا کرتی ہے، ہمیں انسانی تاریخ کا ارتقاء، شناخت اور کس طریقے سے کائنات کا نظام چلنا چاہیے اس طریقے سے اس کو بتاتی ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، جس کے اندر مین 2 کریکٹر تھے، سیم اور ہام۔ سیم جو تھا وہ تمام نبیوں کے باپ تھے، اور ہام جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنی بھی اولاد تھی وہ تھوڑی سرکش تھی، تھوڑی سی باغی تھی، ایک دوسرے سے جھگڑنے والی تھی، فساد برپا کرنے والی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں شیطان کے پیروکاروں میں سے تھی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ماں سلامہ ٹائم ٹریولر۔ ہم واپس اپنی دنیا میں آ گئے ہیں، پیٹی کھولیے، گھر جائیے۔ کل میں آپ کو ایک اور لمبی اڑان پہ لے جاؤں گا، تاکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا سب چیزوں کے بارے میں پتہ تو ہونا ایٹ لیسٹ۔